جن سے ہم چھوٹ گئے اب وہ جہاں کیسے ہیں، شاخ گل کیسی ہے، خوشبو کے مکاں کیسے ہیں، اے صبا تو ادھر سے ہی گزرتی ہوگی، اس گلی میں میرے پیروں کے نشاں کیسے ہیں۔ ایک اردو کا آدمی اور ایک ہندوستانی تہذیب کا آدمی جو اپنے آپ کو گنگا پتر کہتا ہے، جو اپنی 3 مائیں کہتا ہے، ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، نفیسہ بیگم اور گنگا، اس نے مہابھارت لکھی، تو میں تو اس کو ہندو مسلمان والے اس میں نہیں دیکھتا ہوں، لیکن یہ بہرحال میں اردو کلچر سے آیا ہوں تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ طلسم ہوشربا پہ ان کا پی ایچ ڈی کا بہت غضب کا کام ہے، تو وہ ہے، اور وہ اس لیے بھی ہے کہ راہی سے پہلے داستانوں کو اس طرح سے نہیں دیکھا گیا تھا، اور راہی کے بعد بھی بہت بعد میں فاروقی صاحب نے اس کے اوپر کام کیا۔ بیچ کا سارا زمانہ ہمارے ہاں علمی کام سے خالی ہے، لیکن جو راہی کا کام ہے طلسم ہوشربا پہ، وہ آج بھی حرف آخر ہے کہ راہی اس کے اوپر سخت ناراض ہوتے ہیں جب آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ جو الفاظ آپ لکھ رہے ہیں، جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں، ان کے آپ معنی لکھیے، آپ ان کی لغت بنائیے، آپ ان کی فرہنگ بنائیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اردو اور ہندی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے تو آپ ان لفظوں کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ سننگ کی پوڈ کاسٹ سیریز اردو باغ میں آپ کا استقبال ہے۔ میرا نام پرویز عالم ہے، آدابس۔ آج اردو باغ میں میرے مہمان ہیں ڈاکٹر اطہر فاروقی صاحب۔ میں یہاں لندن میں ہوں، اطہر فاروقی صاحب دلی میں ہیں، اور اطہر فاروقی صاحب کا تعارف مختصراً بس یہ ہے کہ آپ ایک ایسی انجمن کے جنرل سیکریٹری ہیں جس کا نام اردو کے ساتھ ساتھ آتا ہے، یعنی کہ جب اردو کا ذکر ہوتا ہے تو اس انجمن کا ذکر بھی ہوتا ہے، انجمن ترقی اردو ہند، آپ اس کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ اس کے علاوہ اسکالر ہیں، جے این یو سے آپ نے پی ایچ ڈی کیا، کئی ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں اور بہت خوب لکھی ہیں۔ تو اطہر فاروقی صاحب، آج ہم ذکر کر رہے ہیں راہی معصوم رضا صاحب کا، وہی راہی معصوم رضا صاحب جن کو بہت سے لوگ صرف فلموں کے حوالے سے جانتے ہیں، کچھ لوگ ان کو مہابھارت لکھنے کے حوالے سے جانتے ہیں۔ راہی معصوم رضا کو یاد کیا جاتا ہے تقریباً 11 ناول جو انہوں نے لکھے ہیں ان کے لیے۔ اس کے علاوہ ادبی دنیا ان کو بہت ہی پیار کے ساتھ میں یاد کرتی ہے، ان کو ایک بہت ہی خاص مقام ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کی تنظیم اور آپ 7 سالہ جشن کی جو تقریبات ہیں ان کی اس میں شامل ہیں، اور اس کو طرح طرح سے آپ آرگنائز بھی کر رہے ہیں۔ میرا سوال پہلا یہ ہے کہ آپ ذرا سا تعارف کرائیے راہی معصوم رضا صاحب کا۔ دیکھیے، راہی صاحب کا بنیادی تعارف، اور آپ کے جو سننے والے ہیں ان کے لیے عام تعارف یہ ہے کہ ان کی پیدائش 1 اگست 1927 کو گنگولی میں ہوئی، جو ضلع غازی پور کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اب تو اسی کا حصہ ہے، اور وہ ان کے والد کی ذمہ داری تھی۔ اس کے بعد ان کی ابتدائی تعلیم وہاں کے ایک مدرسے میں ہوئی، اور اس کے بعد پھر ان کو ٹی بی ہو گئی، اور وہ بھوالی میں وہاں گئے اور وہاں ان کا علاج ہوا، اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ریکرنس ہوا اس کا، اور وہ شاید 15-16 سال کی عمر میں ریکرنس ہوا، یا 17 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد پھر وہ کشمیر گئے۔ اسی زمانے میں یہ ہوا کہ ان کی جو پہلی شادی ہوئی تھی تو ان کو یہ لگا کہ جب دوبارہ مجھے ٹی بی ہو گئی تو ظاہر ہے اس زمانے میں تو ٹی بی سے آدمی ایک دفعہ میں بھی زندہ نہیں رہ پاتا تھا، تو انہوں نے بیوی سے شاید یہ کہا یا کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ بھئی میری تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو آپ اپنے لیے کوئی محفوظ مستقبل، ہمارے پاس میں اس کی زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، لیکن وہ شادی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد راہی صاحب وہاں سے بھی ٹھیک ہو گئے۔ پھر انہیں ایک بچپن میں پولیو ہو گیا تھا، اور اس سب سے کرتے کرتے انہوں نے شاید ادیب کامل یا ادیب کامل جو بھی ہے اس کو اضافت یا بغیر اضافت کے تو وہ کیا، اور اس زمانے میں جو لوگ ادیب کامل کرتے تھے ان کو انگریزی کے 2 پیپر دینے ہوتے تھے جو کمپلسری انگلش کہلاتی تھی، اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بی اے میں داخلہ مل جاتا تھا۔ تو جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے مصدقہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے ادیب کامل کرنے کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 1960 میں بی اے میں داخلہ لیا، اور پھر اس کے بعد
انہوں نے وہاں سے BA کیا اور MA کیا، اور MA کرنے کے بعد وہ انجمن ترقی اردو ہند سے وابستہ ہو گئے۔ عطا فاروقی صاحب، آپ نے بہت دلچسپ مضامین لکھے ہیں راہی معصوم رضا صاحب پر، اس لیے نہیں کہ آپ میرے پروگرام میں شامل ہیں تو میں آپ کو دیکھ کر کچھ تعریف کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قدر عمدہ تفصیلی مضامین میں نے گزشتہ 10-15 سالوں میں راہی صاحب پر پڑھے ہی نہیں، نہ تو اردو میں نہ انگریزی میں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، بہت عمدہ کام ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ ہی کے مضامین کے حوالے سے مجھے یہ بھی یاد آتا ہے کہ آپ نے اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ راہی معصوم رضا صاحب، لوگ ان کو ایک شیعہ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں مسلمانوں میں، اور لگتا ہے کہ شیعہ، اور وہ اس لیے کہ آدھا گاؤں جو ان کا مشہور ناول ہے اس میں بہت ذکر ہے مجالس کا اور شیعوں کا اور بہت ساری چیزوں کا، لیکن یہ کہ وہ ایک سنی مدرسے میں ان کی تعلیم ہوئی تھی بنیادی طور پر۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ بعد میں آگے چل کے جب ہم جانیں گے کہ یہ شیعہ سنی کا معاملہ کئی بار ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے راہی کو، راہی ان سب سے اوپر تھے۔ علی گڑھ کا ذکر کر دیا ہے آپ نے، اس لیے کہ یہیں سے وہ سب کچھ شروع ہوتا ہے، کہتے ہیں نا سارا معاملہ۔ علی گڑھ میں PhD کرتے ہیں راہی معصوم رضا صاحب، طلسم ہوش ربا، جو کہ حضرت امیر حمزہ کے حوالے سے بڑی داستانیں سنائی جاتی ہیں، وہ ان کی PhD کا موضوع ہے، اور لوگ بتاتے ہیں کہ بہت غضب کی PhD ہے، بہت عمدہ تحقیقی کام ہے۔ تو آپ کے ہاں انجمن یعنی دلی میں وہ PhD کے دوران کام کرنے لگے تھے، اس سے پہلے کیا سلسلہ ہے؟ نہیں، اس زمانے میں انجمن کا دفتر علی گڑھ میں ہے، سلطان جہاں منزل میں۔ ہاں، اور بہرحال ایک تاریخی فیکٹ یہ ہے کہ جب 1948 میں انجمن کا دفتر دریا گنج میں تھا تو یہاں اس کو آگ لگا دی گئی تھی، اور جو لوگ وہاں کام کرتے تھے ان سب کا قتل ہو گیا تھا۔ تو جب ذاکر صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر بن کے گئے ہیں تو وہ انجمن کو بھی اپنے ساتھ لے گئے، اور بیگم صاحبہ سے جو بھوپال کی وہ تھی نوابزادی یا بیگم بھوپال تھی، ان سے انہوں نے سلطان جہاں منزل انجمن کو دلوائی، وہاں انجمن کا دفتر تھا۔ تو راہی تو صاحب یہ وہاں پہ آپ نے بتایا کہ وہ راہی معصوم رضا صاحب وہاں پر انجمن میں نوکری کرنے لگے، آگے کا قصہ ذرا سا بتائیے۔ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ نوکری نہیں، وہ مطلب نوکری سے کچھ اور تاثر جاتا ہے۔ جو ہمارا پرچہ ہے جسے مولوی عبدالحق نے شروع کیا تھا 1921 میں، اور وہ ابھی بھی 105 سال کے بعد شائع ہو رہا ہے، اس کے وہ ادارتی عملے میں شامل تھے، اور اس کے بعد پھر وہ PhD شاید ان کا بہت بعد میں ہوا ہے، اور لیکن وہ اس سے پہلے وہ وہاں ایڈ ہاک لیکچرر ہو گئے ہیں اور وہ وہاں پڑھا رہے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں وہ لیکچرر ہو جاتے ہیں اور پڑھانے لگتے ہیں، جی اور پھر آگے؟ لیکن یہ ہے کہ جو جیسے آپ نے فرمایا کہ طلسم ہوش ربا کہ ان کا PhD کا بہت غضب کا کام ہے، تو وہ ہے، اور وہ اس لیے بھی ہے کہ راہی سے پہلے داستانوں کو اس طرح سے نہیں دیکھا گیا تھا، اور راہی کے بعد بھی بہت بعد میں فاروقی صاحب نے اس کے اوپر کام کیا۔ بیچ کا سارا زمانہ ہمارے ہاں علمی کام سے خالی ہے، لیکن جو راہی کا کام ہے طلسم ہوش ربا پہ، وہ آج بھی حرف آخر ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ وہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ایڈ ہاک لیکچرر ہو جاتے ہیں، اور اسی زمانے میں وہ بہت ساری چیزیں لکھ رہے ہیں۔ راہی 1950 سے لکھ رہے ہیں، ان کا پہلا ناول 1950 میں شائع ہوا ہے، اور فرضی ناموں سے انہوں نے کتنے ناول لکھے اس کا کوئی حساب ہمارے پاس نہیں ہے۔ نہیں، میں سمجھ رہا ہوں، میں دراصل یہاں پہ ایک ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے علی گڑھ میں ایک واقعہ ہوتا ہے، مطلب یہ کہ یہ ضروری اس لیے ہے تاکہ ہم پھر ان کے ادبی کام کی طرف آ سکیں، ورنہ اگر علی گڑھ میں اس واقعے کا ذکر نہیں کریں گے تو یوں سمجھ لیے کہ یہ پروگرام مطلب بنا کسی کہانی کے ختم ہو جائے گا۔ آپ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں اس پر کہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس جو واقعہ ہوا ہے اس میں کوئی سینسیشن نہیں ہے، سینسیشن ہماری طرف سے ڈالا گیا ہے، اور چونکہ ہمیں ہر چیز میں سینسیشن کی عادت ہے۔ بہرحال وہ نواب رامپور کے جو سالے تھے برادری نسبتی سر عبدالصمد خان صاحب، ان کے 3 بیٹے ہیں، کرنل یونس، دوسرے ہیں صاحبزادہ یعقوب خان جو بعد میں پاکستان کے فورن منسٹر اور چیف آف دا آرمی اسٹاف بنے ہیں، اور ایک تیسرے بیٹے ہیں جو یہاں کی فوج میں ہیں۔ تو تینوں نے برٹش آرمی جوائن کی ہے، اور ایک کس وجہ سے پاکستان چلے گئے ہیں وہ مجھے نہیں پتا۔ کرنل یونس خان صاحب علی گڑھ میں رہتے ہیں،
اپنی بیوی کے ساتھ، اور وہ گڑھوال رائفلز میں ہیں، اور وہ چونکہ بہت باہر رہتے ہیں تو کسی وجہ سے عام طور پہ دو لوگوں کا مزاج ملے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے. تو کرنل یونس صاحب سے ان کے 3 بیٹے ہیں، اور اس کے بعد کسی وجہ سے ان میں کچھ ناچاقی ہوتی ہے یا طلاق ہوتی ہے. وہ تفصیلات چونکہ ذاتی معاملہ ہے، اور ذاتی معاملے میں کچھ بھی صحیح آپ کو پتہ چل نہیں سکتا. مگر اتنا تو پتہ لگ سکتا ہے جس کی میں طرف روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ نیّر صاحبہ ہوتی ہیں جو کہ کرنل یونس صاحب کی اہلیہ ہیں. جی جی اور اس کے بعد اگلا قدم یہ ہوتا ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے نا کہ جو فیکچوئل معاملہ ہے اس میں کہاں سینسیشن وغیرہ، تو سب بات کی باتیں وہ تو لوگ کریٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد میں راہی معصوم رضا صاحب جو ہیں اور نیّر صاحبہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک نئے رشتے میں بن جاتے ہیں اور دونوں تو ایک اس کے دوسرے کے بعد ساتھ یہ ہے میں کہ شادی کر لیتے ہیں. وہ جو نیرہ آپا ہیں وہ ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا ہے دہلی میں، اور اس میں شیلا سندھو جو اس کی راج کمل پبلیکیشنز کی پہلی مالک تھیں، اور نامور سنگھ، یہ 2 لوگ اس نکاح میں گواہ ہیں. اور وہ دہلی میں پارلیمنٹ کے پاس کوئی ہری مسجد ہے، بہت چھوٹی سی مسجد ہے، وہ شاید آثار قدیمہ کی نہیں ہے، اب ہم نے اسے ڈھونڈا تو ہمیں مل نہیں رہی ہے. وہاں ان لوگوں کا نکاح ہوتا ہے، اور نکاح سنی طریقے سے ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر راہی صاحب دہلی ہی سے بمبئی چلے جاتے ہیں. لیکن علی گڑھ میں ہوتا یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ذرا سا جی جی پس منظر ساتھ ساتھ چل رہا ہے. جی علی گڑھ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بات علی گڑھ میں ٹھیک سے ایکسیپٹ نہیں کی جاتی کہ ایک شادی شدہ خاتون پہلے سے ہیں اور راہی معصوم رضا صاحب ان کے ساتھ میں عشق میں گرفتار ہوتے ہیں اور پھر ان سے شادی کر لیتے ہیں. ان کو لے کے وہ چلے جاتے ہیں بمبئی. اور اس طرح سے جہاں تک سمجھا جاتا ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں جو ان کی ملازمت تھی اس پر بھی آنچ آ جاتی ہے. ان کو مورل ٹرپیٹیوڈ اس طرح کا ایکسپریشن یوز کیا گیا تھا اس زمانے میں، اس میں ان کو ڈپارٹمنٹ سے نکال دیا جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے یہاں تک؟ یہ کتنا ٹھیک ہے، مطلب اس میں مجھے میرے ذہن میں جو پیچیدگی ہے وہ یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب راہی کو نکالا گیا تو اس کے لیے نواب رامپور کا پریشر تھا، اور جو علی گڑھ کے لوکل نوابین تھے انہوں نے اس میں ایک رول پلے کیا. اس کی کوئی بہت تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہاں انہیں علی گڑھ سے نکال دیا گیا. اور یہ خیال کر کے کہ یہ چونکہ ان کے وہاں اس وقت 3 بھائی پڑھا رہے ہیں، تینوں پروفیسر ہیں. مونس رضا ایک اور بھائی ہیں جو بعد میں وہیں سے ریٹائر ہوئے ہیں، تیسرے بھائی ہیں جو ورلڈ بینک گئے ہیں. تو یہ بھی کوئی ایسا خانوادہ نہیں ہے کہ جو بہت کمزور خانوادہ ہو. اور نیرہ آپا سے جو انہوں نے شادی کی ہے تو نیرہ آپا بھی صاحبزادہ آفتاب احمد خان کی پرپوتی ہیں، جن کا یہ سارا شمشاد مارکیٹ جی، والا سارا آفتاب علاقہ منزل ہے علی گڑھ میں بہت مشہور آفتاب ہے. منزل ہے، اور اس کی وہ مالک ہیں. تو یہ کوئی اتنا آسان نہیں تھا، لیکن وہ سب سے آسان یہ لگا کہ جو آدمی ایڈ ہاک پہ ہے تو اس کو نکال دیجئے. اور اس خیال سے کہ انہیں ایڈ ہاک پہ نکالنے کے بعد کسی طرح سے وہ دوبارہ نہ آ جائیں، ایک کی جگہ 2 اپوائنٹمنٹ کیے گئے، ایک عتیق احمد صدیقی صاحب کا اور ایک شہریار صاحب کا. شہریار صاحب جو ظاہر سی بات ہے بے انتہا مشہور ہوئے اور بعد میں انہوں نے فلموں کے لیے گیت بھی لکھے، دنیا ان کو جانتی ہے. اس میں اطہر فاروقی صاحب ابھی یہاں علی گڑھ میں ہی رکتے ہیں، اس لیے کہ یہ بڑی لمبی کہانی ہے اور مجھے کسی طرح سے جو اس کے بیسک کانٹروورسی اس کہانی کے وہ لوگوں تک پہنچانے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جب یہ علی گڑھ میں ہیں، اردو ڈپارٹمنٹ میں ہیں، تبھی راہی معصوم رضا صاحب اپنی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کا لوہا منوانا شروع کر دیتے ہیں، اور ناول نگاری بھی چل رہی ہے. اور آدھا گاؤں نام کا ایک ناول ہے، وہ کب لکھا جاتا ہے؟ علی گڑھ کے وقفے کے دوران؟ نہیں میں عرض کروں، تخلیقی صلاحیتوں کا لوہا وہ پہلے منوا چکے ہیں. ان کے 3 یا 4 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں. 1857 پہ ان کی بہت طویل نظم کتابی شکل میں شائع ہو چکی ہے. ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ وہ علی عباس حسینی کا جو نکھت پبلیکیشنز ہے اس کے لیے ہر مہینے ایک ناول لکھتے ہیں فرضی نام سے، شاہد اختر اور آفاق حیدر. اور اس کے بعد جب بیچ میں ابن صفی بیمار ہو جاتے ہیں کچھ سالوں کے لیے،
تو کہا یہ جاتا ہے، میں نے اس پہ تحقیق نہیں کی، کہ اس زمانے میں جو ہر مہینے ابن صفی کے ناول چھپے ہیں وہ بھی راہی کے لکھے ہوئے ہیں۔ کرنل فریدی عمران والے۔ جی جی، تو میں اس پہ کوئی رائے نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ عام خیال ہے۔ تو راہی تو بہت ایسٹیبلشڈ آدمی ہے، اور شاید انہوں نے 63 اور 1950 میں ان کا پہلا ناول چھپ چکا ہے۔ یہ ہم ہیں 1964 میں۔ 1964 کی ہی میں بات کر رہا ہوں، مجھے تھوڑا جی، سا تو ذرا یہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں بتائیے۔ کہ 50 میں ان کا پہلا ناول چھپ چکا ہے۔ جی اس کے بعد ان کی 3-4-5 شعری مجموعے تو اپنے ہی نام سے آئے ہیں۔ تو 1963-64 میں وہ اسی دھن میں جس طرح وہ لکھتے ہیں، وہ ایک ناول لکھتے ہیں جس کا نام آدھا گاؤں ہے۔ اور ان کو یہ نہیں مطلب لکھنے، انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں کوئی منفرد یا مختلف ناول لکھ رہا ہوں۔ ان کے پاس ایک کہانی تھی جو انہوں نے سنا دی۔ ہمارے پاس جو اس کا مینوسکرپٹ ہے وہ 1964 کا ہے۔ 1964 کا مینوسکرپٹ جو مخطوطہ آپ کے پاس ہے، لیکن وہ تو آپ کے پاس ہی رہ گیا، یعنی کہ اردو میں ہی ایسا کیسے ہی رہ گیا؟ جی جی وہ ناول چھپتا ہے ہندی میں، یہ ذرا سا بتائیے کہ جی، وہ ہندی ناول میں کیوں چھپتا ہے، اردو میں کیوں ہندی نہیں ہاں، چھپتا؟ تو میرا اپنا خیال یہ سب میں قیاس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید جو ان کا رومانس ہے وہ 64 کے بعد شروع ہو چکا ہے، یا 64 میں وہ اپنے شباب پہ ہے۔ تو اسی وقت علی گڑھ کا معاشرہ ان کو پسند نہیں کرتا ہے، اور وہ ناول چھپنے کے لیے پہلے انہوں نے بھیجا ہے علی عباس حسینی صاحب کو، جنہوں نے اس کی اشاعت سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ شاید ان کی شادی ہو گئی ہے یا کچھ معاملہ زیادہ بڑھا ہے، تو جو انہوں نے مسودہ انجمن کو دیا تھا شائع کرنے کے لیے، انجمن نے بھی اسے شائع کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ایک طرف تو وہ اپنے ذاتی حالات میں الجھے ہوئے ہیں، پورا علی گڑھ کا معاشرہ انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے ایک شادی شدہ عورت سے شادی کر لی، یا اس وقت تک ان کا عشق چل رہا ہے۔ یہ چونکہ ان کی کا جو نکاح ہوا ہے اس کی صحیح تاریخ ہمارے پاس نہیں ہے، نکاح نامہ نہیں ہے، اور وہ کوئی دیتا نہیں ہے۔ تو اس وقت اسی پریشانی میں ان سے یہ کہتے ہیں کنور پال سنگھ کہ بھائی اب لگتا یہ ہے کہ یہ تو ناول تو تمہارا بیکار ہو جائے گا۔ اچھا، راہی کو یہ بھی نہیں اندازہ ہے کہ یہ ناول اگر ناگری میں چھپے گا تو یہ کیا ہوگا، چونکہ اس سے پہلے جو ان کا 1950 میں چھپا ہوا ناول ہے وہ کہیں نہیں پہنچا ہے۔ وہ بھی اگر ناگری میں چھپ جائے تو وہ کیا ہے، تو اب پھر اس کا پتہ چلے گا۔ لیکن اب تک شاید اسے ہندی والوں نے شاید نہیں چھاپا ہے۔ تو کنور پال سنگھ اس کو ٹرانسلیٹریٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ 1966 میں چھپ جاتا ہے۔ ایک ہی سال میں اس کے 3 ری پرنٹ آتے ہیں، اور یہ وہ زمانہ ہے جب وہ اس ٹائپ سیٹ ہوتا تھا کہ وہ پرنٹنگ پریس میں آپ ایک ایک لفظ اس میں جوڑتے تھے۔ تو اس ایک سال میں اس کے 3 ری پرنٹ آتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے کتنے ری پرنٹ آتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا ہے۔ یہ بے انتہا مقبول ہوتا ہے۔ میں تھوڑا سا اور یہاں پہ بات سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے 1950 سے ذکر کیا کہ راہی معصوم رضا لکھ رہے ہیں، تو راہی معصوم رضا 1950 سے لے کے 1964 65 66 تک ہم آ گئے ہیں، آدھا گاؤں تک آ گئے۔ وہ جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں وہ اردو میں لکھ رہے ہیں، اور اردو میں شائع ہو رہا ہے، اردو میں لکھ رہے ہیں، اردو میں شائع ہو رہا ہے۔ اور جو ہم نے 1 مارچ 2026 کو ان کا آرکائیوز دیکھا ہے، وہاں کوئی چھوٹی موٹی تحریر، کوئی خط یا کچھ، یا جو بعد میں ان کی بیٹی مریم نے مجھے ایک نظم بھیجی، وہ انہوں نے مریم کے لیے اس میں ناگری میں لکھی تھی۔ ہمیں ان کی کوئی میجر تحریر ناگری میں نہیں ملی ہے، یہاں تک کہ وہ جو انہوں نے ہندی شاعری پہ مضامین لکھے ہیں یا ہندی ناول پہ اور افسانے پہ لکھے ہیں، وہ بھی انہوں نے اردو میں لکھے ہیں۔ میں سمجھ گیا۔ بات یہاں تک آ گئی کہ اردو میں ہی لکھ رہے تھے، جو رسم الخط ہے، جو لپی ہے، جو اسکرپٹ ہے، وہ اردو کا ہی استعمال کرتے تھے، اردو میں ہی لکھتے تھے، اردو کے ہی آدمی تھے، اردو کے ہی اسکالر تھے، اردو کے ہی ٹیچر رہے۔ اور بات یہاں پہ آ جاتی ہے جو آپ نے کے پی سنگھ کا ذکر کیا، کنور پال سنگھ، جو کہ ایک منٹ بس مجھے آپ دیجئے۔ اب ان کا ایک شعری مجموعہ ہے، اس کا انتساب وہ اپنے بھانجی بھانجوں کے نام کرتے ہیں، اور خاص طور پہ 2 بچوں کے نام جو مونس رضا صاحب کے بچے ہیں، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا امو جس زبان میں لکھتا ہے وہ شاید اب تمہاری زبان نہیں رہ جائے گی، لیکن میں حالات کی وجہ سے اپنی زبان بدلنے کو تیار نہیں ہوں، تو کیا کوئی ایسا، اور میں تمہیں بھی نہیں چھوڑ سکتا، تو کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہ ہو جائیں؟ یعنی میں اردو رسم الخط میں نہیں لکھنا بند کروں گا، اور تمہارے لیے شاید اردو رسم الخط پڑھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے،
تو کوئی بیچ کا راستہ نکالیں کہ جو ہمارے ذاتی، خونی اور جذباتی رشتے ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں رسم الخط کی وجہ سے. یہ راہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو تو مجھے اب ذرا سا میں یہاں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں ایک ایک کر کے. ہم نے بہت سیڑھیاں یہاں تک چڑھ کے پہنچ گئے ہیں اطہر صاحب، اور اب یہاں سے آگے بڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ کے پی سنگھ جو ہیں، جو ہندی ڈپارٹمنٹ میں علی گڑھ میں نوکری کرتے تھے، پڑھاتے تھے، اور ہندی کے بہت بڑے کتھاکار بھی مانے جاتے ہیں. اور وہاں جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے زمانے میں بھی جب میں علی گڑھ میں پڑھ رہا تھا تو کے پی سنگھ موجود تھے، اور ان کی جو پتنی ہیں، وائف ہیں، اہلیہ ہیں، نمیتا، وہ بھی بہت مشہور رہی ہیں وہاں پہ. اور یہ اس کو ٹرانسلیٹریٹ کرتے ہیں، یعنی کہ جو اسکرپٹ ہے اس کو چینج کر کے ہندی میں کر دیتے ہیں اردو سے. کے پی سنگھ، ٹھیک ہے، اور وہ چھپنے چلا جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ مطلب کیا اردو میں کسی نے چھاپنے سے انکار کر دیا تھا؟ سمجھا یہ جاتا ہے کہ ناول تو آپ ہی کی جو تنظیم ہے اس کے پاس آیا تھا سب سے پہلے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ علی عباس حسینی نہیں چھاپتے ہیں، جنہوں نے 15-16 سال تک راہی کے لکھے ہوئے ناولوں سے بہت پیسہ کمایا ہے. انجمن ترقی اردو نہیں چھاپتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو ناگری میں چھپوا لیتی ہیں. اور کچھ ظاہر ہے کہ آپ ان حالات کا تصور کیجئے کہ جب ایک پورا شہر آپ کے خلاف ہے، نوابین آپ کے خلاف ہیں، تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ میرا ناول کس زبان میں چھپ رہا ہے یا کیا ہے، اور انہیں یہ بھی نہیں اندازہ ہوا کہ یہ لیجنڈ ہو جائے گا. تو جس زبان میں چھپ رہا ہے اس میں اس کو چھپوا لیتے ہیں. تو مطلب یہ کہ آپ ہی کی تنظیم جس کے آپ جنرل سیکریٹری ہیں وہ اس ناول کو چھاپنے سے انکار کر دیتی ہے. یہ تو اعتراف کر رہے ہیں نا آپ؟ بالکل نہیں، ہم اس کا بھی اعتراف کر رہے ہیں. اور یہ ہے کہ ہماری جو گناہوں کی فہرست ہے وہ بہت لمبی ہے. اس سے پہلے 1926 اور 1928 میں اس کو بھی آپ ریکارڈ پہ لے لیجئے، ہم اس سے بھی بڑا گناہ کر چکے ہیں کہ ہم نے جو جب پہلی دفعہ ذکر میر چھاپی، جو میر کی آٹوبایوگرافی ہے، تو ہم نے جو اس کا آخری حصہ ہے اسی کو حذف کر دیا. اس کا کوئی مورل، اخلاقی، قانونی کوئی اختیار ہمارے پاس نہیں تھا. دوسرے لوگ کریں تو کریں، ہم سے کس نے کہا تھا کہ اس کو ہم چھاپیں، اور چھاپیں تو ہم اسے سینسر کر دیں. تو یہ 3 سال پہلے خیر اس کو ہم نے ریوائیو کیا ہے، اور اب وہ اس کا تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ نے خود ہی اعتراف کر لیا، تو کیا یہ انہی گناہوں کی تلافی ہے کہ اب آپ جو راہی معصوم رضا صاحب کا ناول ہے آدھا گاؤں، جو پہلے ہندی رسم الخط میں چھپا، ہندی لپی میں، ناگری میں چھپا، اور لاکھوں کی تعداد میں اس کی کاپیاں بکیں، اور ہندی ساہتیہ میں اس کو بے انتہا اونچا مقام حاصل ہے، خاص طور پر آنچلک اپنیاسوں میں. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ آپ اردو میں چھاپنے کی تیاری کر رہے ہیں، شائع کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ جی اس کو ہم شائع کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اور ان کی جو بیٹی ہیں مریم صاحبہ، ان سے ان کی ہم رابطے میں بھی ہیں. اور خیال یہی ہے کہ جو دیکھیے جو راہی کی چیزیں اردو سے ہندی میں چھپی ہیں اس میں تبدیلی بہت ہوئی ہے. اور جو اردو ہندی کی سیاست ہے، میں اس وقت اس میں نہیں جاؤں گا. جب ہم اردو کی کسی چیز کو ہندی میں چھاپتے ہیں تو ہم اس کو ویسی ہی ہندی بنانا چاہتے ہیں جو ہم نے ہندی کا تصور بنایا تھا کہ اردو سے وہ مختلف ہوگا، جو بھارتی ہندو کی ہندی ہے. اور جو ہندی کے سب سے بڑے ایڈیٹر ہیں مہاویر پرساد دویدی کی، جس میں سے وہ اردو شاعری اور اردو کی جو تہذیب ہے اس کا ہر عنصر نکال کے پھینک دینا چاہتے ہیں. تو ابھی مہاویر پرساد دویدی کے 2 والیوم چھپے ہیں جس میں انہوں نے پریم چند کو اردو سے ویسا ہندی والا بنایا جیسی ہندی مہاویر پرساد دویدی دیکھنا چاہتے ہیں. تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ممکن حد تک جو ہمیں ان کے اردو ٹیکسٹ مل گئے ہیں اس کے مطابق ہم ان کو چھاپ دیں، اور ہندی ٹیکسٹ کو بھی اگر ممکن ہو تو ہم اسے ٹھیک کر دیں. آپ کی بات سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ یہ بھی ساتھ میں یہاں پہ دعویٰ کر رہے ہیں، ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جو ہندی میں ناول چھپا ہے راہی معصوم رضا صاحب کا آدھا گاؤں، وہ ان کا جو اوریجنل مینوسکرپٹ ہے، یعنی جو مخطوطہ یا مسودہ جو اردو کا ہے،
اس سے مختلف ہے، یعنی کہ جو راج کمل نے بعد میں چل کے اس ناول کو چھاپا اس میں تبدیلیاں کی گئیں بہت ساری، جو کہ اوریجنل مینوسکرپٹ میں آدھا گاؤں میں جو راہی صاحب نے لکھا ہے اس میں نہیں ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں، میں اس سے آگے کی بات کہہ رہا ہوں. پہلی تبدیلی تو شاید وہاں کی گئی جب اس کو اکشر پرکاشن نے چھاپا، اور میرا اپنا خیال یہ ہے بغیر کسی کو الزام دیے کہ چونکہ کے پی سنگھ صاحب کا اردو کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، تو انہوں نے راہی کو بہت نیک نیتی سے سمجھایا ہوگا کہ بھئی جب اسے ہم ناگری میں چھاپ رہے ہیں تو اس کو منوون اسی طرح نہ چھاپیں، اور اس میں کچھ تبدیلی ہم کر دیں تاکہ اس کو ہندی کا قاری سمجھ سکے. تو کنور پال سنگھ صاحب پہ وہ بہت یقین کرتے تھے اور ان کو اپنا ناول چھپانا تھا، انہوں نے اس پہ یقین کر لیا. اور کنور پال سنگھ صاحب کی نیت پہ مجھے کوئی 1% شک نہیں ہے، چونکہ وہ آخر تک ان کے بہت وفادار دوست رہے ہیں. لیکن چونکہ کنور پال سنگھ اردو نہیں جانتے ہیں، اردو تہذیب سے ناواقف ہیں، تو نادانستہ انہوں نے ایسی اچھی خوش ذوقی کا مظاہرہ اس میں کیا ہے کہ جیسے راہی کے جو ابواب ہیں وہ مرثیوں کی مصروں سے لیے گئے ہیں. انہوں نے مرثیوں کی مصرے ہٹا کے اس مصرے کا ایک لفظ اس میں رکھ دیا ہے. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں، میں اس کو زیادہ ایلابوریٹ نہیں کروں گا، کہ اگر آپ انیس کے پورے مصرے کو ہٹا کے اس کا ایک لفظ رکھ دیں تو اس میں کیا بچے گا. ایک بات تو یہ ہوئی. خیر وہ تو راہی کا معاملہ تھا. میں جب یہ کام کر رہا تھا تو جو راج کمل میں 1970 میں جو ان کے مین ایڈیٹر ہیں موہن گپت صاحب، میں نے ان کو یہاں بلا کے ان کا کیمرے پہ انٹرویو کیا. میں سمجھنا چاہتا تھا کہ یہ تبدیلی کہاں اور کیسے ہوئی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو مسودہ ان کو ملا تھا اس میں انہوں نے بہت ایڈٹ کیا، اور بہت ایڈٹ کر کے انہوں نے شیلا سندھو کو بھیج دیا جو راہی صاحب کی دوست ہیں. اور جیسا میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ جب راہی صاحب کا نکاح ہوتا ہے دہلی میں تو شیلا سندھو اور نامور سنگھ اس میں موجود ہیں. تو انہوں نے شیلا سندھو کو بھیج دیا، اور شیلا سندھو نے راہی سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے آپ کے اوپر یقین ہے، آپ نے جو تبدیلی کی ہوگی وہ ٹھیک ہی ہوگی. اور راہی نے اس کو اپروو کر دیا. تو راج کمل کے وہ ایڈیشنز جو موہن گپت صاحب کے ایڈٹ کیے ہوئے ہیں وہ راہی کے بغیر دیکھے، بغیر اپروول کے شائع ہوئے ہیں. کلیئرلی میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ جو کے پی سنگھ صاحب کی کاپی ہے وہ راہی نے دیکھی ہے اور وہ راہی نے اپروو کی ہے. لیکن جب ایڈیٹر خود یہ کہہ رہا ہے کہ میری جو ایڈٹ کی ہوئی کاپی ہے وہ راہی نے نہیں دیکھی ہے اور کیمرے پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو اس سے بڑا اور ایویڈنس کیا ہوگا. ٹھیک ہے، میں اب آپ تھوڑا سا اس بات کو بھی مجھے ذرا سا سمجھا دیجئے کہ جو اردو میں شائع کرنے جا رہے ہیں آپ آدھا گاؤں، وہ اس میں کوئی کسی قسم کی ترمیم آپ کریں گے ایک لفظ یا نہیں، کچھ گھٹائیں ایک گے لفظ بڑھائیں گے، یا وہی نہیں، ہے نہیں، وہ بھی ایگزیکٹلی نہیں. مخطوطہ جو ایگزیکٹلی ہم وہی مینوسکرپٹ ہے کریں گے، جو راہی معصوم رضا کا؟ وہی کریں گے. اور اگر ایک آدھ جگہ ہمیں اس میں کچھ ٹائپوز لگا ہے، ٹائپوز نہیں چونکہ وہ تو ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، تو اس کو بھی ہم ایسے ہی رہنے دیں گے. اس میں ہم حاشیہ لگا دیں گے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ یہاں سہوی قلم ہے. اس میں ہم ایک لفظ تبدیل نہیں کریں گے. لیکن جو ہم اس میں کر رہے ہیں وہ ایک الگ سے کام ہے. وہ یہ کہ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے پاس اس سے پہلے شیعہ معاشرت پہ کوئی بہت اچھی نثری تخلیق نہیں ہے. ہمارے پاس مرثیے ہیں، تو مرثیے تو شیعہ بھی کہتے ہیں، سنی بھی کہتے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں، بریلوی بھی کہتے ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں. لیکن جو کلچر ہے محرم کا اور اس کا، اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو محرم کا کلچر ہے وہ نہ ایران میں ہے نہ عراق میں ہے، وہ خالص ہندوستانی کلچر ہے. تو اس کی کوئی عکاسی ہمیں نہیں ملتی ہے. تو اس کی ہم نے ایک فرہنگ بنائی ہے. میں نے اپنے دفتر میں 6-7 ہمارے ہاں عالم کام کرتے ہیں اور وہ سب دیوبندی مکتب کے پڑھے ہوئے ہیں. میں نے جب ان الفاظ کا مطلب ان سے پوچھا تو وہ اس سے واقف نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک خاص معاشرے کی بات ہے، جو اس معاشرے کے لوگ اسے جانتے ہیں. تو ہم نے اس کی ایک فرہنگ بنائی ہے، اور ہم نے راہی کا شجرہ بھی اس میں الگ سے بنایا ہے. تو یہ کر کے ہم ان کا جو اصل مینوسکرپٹ جو ہمیں ملا ہے مریم صاحبہ کی نوازش سے، اس کو ہم ایسے ہی شائع کر رہے ہیں. عاطف فاروقی صاحب،
आधा गांव तो मंजर आम पर आने वाला है, आपने इशारा किया किस तरह से आप उसको शाये करेंगे। इसके अलावा भी आपको कुछ और मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं जिनको आप शाये करेंगे उर्दू में, जो ओरिजिनल उर्दू में, जैसा कि राही साहब ने लिखा है? जी, मैं अर्ज़ करूं कि एक तो हमें आधा गांव मिला है, उसके अलावा कटरा बियारजू मिला है, हमें महाभारत मिला है, और उनके और बहुत सारे मज़ामीन मिले हैं जो उन्होंने उर्दू में लिखे हैं, और वो कुछ उर्दू शायरी पे हैं, कुछ हिंदी शायरी पे हैं। और उसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि राही इसके ऊपर सख्त नाराज़ होते हैं जब आप उनसे ये कहते हैं कि जो अल्फाज आप लिख रहे हैं, जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके आप माना लिखिए, आप उनकी लुगत बनाइए, आप उनकी फ़रहंग बनाइए। तो वो कहते हैं कि जब उर्दू और हिंदी में कोई फ़र्क ही नहीं है तो आप इन लफ्ज़ों को क्यों नहीं समझते हैं? मैं आपके लिए क्यों फ़रहंग बनाऊँ, मैं आपके लिए क्यों इनकी लुगत तैयार करूँ? तो ये बहुत मतलब इंट्रिकेट मामला है उर्दू और हिंदी के बीच में। तो इतनी तीन चीज़ें और बहुत सारे मज़ामीन तो हमें मिल गए हैं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अब बात यह है कि अब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि कहीं जब आप बात करते हैं कि हिंदी में छपा और किस तरह से उसमें तब्दीली हुई है, के पी सिंह साहब ने उसमें किस तरह से वो उर्दू से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे, तो कुछ जो तब्दीलियाँ हुई उनसे आप किसी हद तक मुतमईन नहीं हैं या उर्दू वाले मुतमईन नहीं हैं। एक तीसरी तरफ मैं गुज़िश्ता दिनों में आपके मज़ामीन भी पढ़ रहा हूँ और इसके अलावा बातें भी सुन रहा हूँ। एक शिकायत है कहीं ना कहीं उर्दू वालों में हिंदी वालों के तई, उनके ख़िलाफ़ भी कि साहब ये राही का काम जैसा था वैसा नहीं हुआ, उसमें तरमीम हुई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए, तीन बातें मैं इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। उर्दू वालों ने राही मासूम रज़ा को छापने से इनकार कर दिया। आधा गांव से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि हिंदी का एक बहुत बड़ा नावल माना जाता है, उपन्यास। तो आप ही की तंजीम थी, जो बहरहाल जो भी रहा हो, उसकी सियासत रही हो उस ज़माने में वक्त, और अलीगढ़ में जो वाक़या हुआ था, ज़ाहिर सी बात है वो पस मंज़र में चल रहा था, जिसकी वजह से राही जो हैं वो निशाना थे हर एक के, तो वो नहीं छपा। दूसरी बात ये कि हिंदी में छापा, के पी सिंह साहब ने किसी भी तरह से उसको मंजर आम पर लाने में कोशिश की। अक्षर आपने कहा कि प्रकाशन ने छापा, उसके बाद में शीला संधू फिर वो प्रकाशन चलाती थी, बाद में राजकमल के पास में वो सारे इख्तियारात आगे, उन्होंने छापा और छापे चले गए लगातार। मतलब ये है कि आधा गांव को आधा गांव बनाने में, यानी आलमी शोहरत याफ्ता नावल बनाने में, उपन्यास बनाने में हिंदी का हाथ है, उर्दू का नहीं है। ये पका पकाया मामला है। अब अतर फारूकी साहब जो है इसको उर्दू में शाये करने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कि कम से कम इतना क्रेडिट तो दे दीजिए ना हिंदी वालों को। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो नावल नागरी में नहीं छपा होता, अच्छा, पहला तो मेरा और आपका नज़रियाती इख्तलाफ है, वो ये कि नागरी हिंदी नहीं है, हिंदी जदीद हिंदी है आजकल, वो नागरी नहीं है। नागरी एक रस्म ख़त है। लेकिन अगर आप नागरी और हिंदी को एक भी मान लें तो ये तय है कि अगर आधा गांव नागरी में नहीं छपता तो राही की दूसरी चीज़ें भी हिंदी में नहीं छपती, राही उतने बड़े लिखने वाले नहीं होते। ये नागरी वालों का, ये हिंदी वालों का बहुत बड़ा एहसान है उर्दू के ऊपर और उर्दू वालों के ऊपर, और ये नाशुक्रापन होगा उर्दू वालों का कि वो अगर चीज़ों को सिर्फ वहीं तक रखें कि वो जो आधा गांव छपा है उसमें कुछ तब्दीली हो गई, कुछ तरमीम हो गई, वो अपनी जगह अलग इशू है। लेकिन वो जैसा भी हुआ वो छपा, और उसके बाद उनके सारे नावल, तकरीबन 11 नावल उनके छपे हैं, तो वो सब तो हिंदी ही में छपे हैं, उर्दू में तो हमें एक भी छापने की तौफीक नहीं हुई। तो वो किसी को मतलब बचाना और किसी का दिफा करना मेरा कोई मकसद नहीं है। लेकिन मैं ये भी बात समझना चाहता हूँ कि जो हिंदी है उसमें जो उनका जो शायरी है, यानी राही मासूम रज़ा साहब ने तकरीबन 7 शेरी मजमूए भी अपने लिखे हैं और जो बाकायदगी से शाये हुए, वो सब उर्दू में शाये होते रहे वक्तन फ़वक्तन। नहीं, वो सब उर्दू में शाये होते रहे, और यहाँ बहरहाल जो जितना मुझे मतलब उर्दू वालों ने जो गलती की उसके बारे में मुझे जितना कहना था वो मैंने कह दिया। उससे ज़्यादा शायद कोई
اردو پہ تنقید نہیں کرے گا، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ ہندی نے جو اپنا کینن بنایا ہے تو اس میں انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ کھڑی بولی کی وہ شاعری جو اردو کے طرز پہ ہے، جس میں وزن ہے، بہریں ہیں اور اردو کا پورا اسٹائل ہے، اور ان کے خیال میں، میرے خیال میں نہیں، آپ کے خیال میں بھی شاید نہیں ہوگا، جو عربی فارسی کے اثرات ہیں اس میں جو چیز ہے اسے ہمیں ہندی کے کینن میں شامل نہیں کرنا ہے۔ تو راہی کا انہوں نے ایک بھی شعری مجموعہ جو اردو میں ہے، کھڑی بولی اردو میں ہے اور اس روایت میں ہے جو ہماری غزل کی روایت ہے اور جو ہم نے عربی، فارسی، ہندی اور مقامی زبانوں سے لیا ہے، لیکن اس کا جو اسٹرکچر ہے ہمارا وہ کھڑی بولی کا ہے، تو اس میں ہندی والے اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور انہوں نے آج تک راہی کی کوئی چیز شائع نہیں کی ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ ظاہر ہے کہ راہی نے بغیر جھلاہٹ کے تو یہ نہیں لکھا ہوگا کہ آپ مجھ سے یہ کیوں چاہتے ہیں کہ میں لکھوں بھی اور پھر میں آپ کے لیے اس کی فرہنگ بھی تیار کروں۔ تو دوسرا بہرحال ہندی کا طبقہ وہ ہے جو بہرحال ضد کر کے ہر چیز کو اپنی طرح کی ہندی بنانا چاہتا ہے۔ دیکھیے آپ نے کچھ متضاد باتیں کہی ہیں، لیکن میں نے اور ساتھ ہی متنازع بھی متنازع پہلے جیسے آپ نے کہا کہ آپ ناگرک کو ہندی نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ، اب اس اگر میں بحث میں چلا گیا تو مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے اور آپ کو بھی آدھا گھنٹہ چاہیے، اس لیے کہ بڑا مسئلہ ہوگا کہ ناگرک کیا ہوئی، پھر دیو ناگری کہلائی، پھر یہ کس نے بنارس ہندو وشو ودیالیہ کے کن لڑکوں کی شرارت تھی، جیسے جان ایلیا کہتے ہیں نا کہ پاکستان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کچھ لڑکوں کی شرارت تھی، تو اس طرح سے ناگری اور دیو ناگری کے حوالے سے باتیں نکلتی ہیں کہ بھارتیندو ہریش چندر وغیرہ کا جو یوگدان ہے اس پہ سنجیدگی سے بحث ہونی چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی فورم ہے جس پہ ہم اتنا وقت دے کے اس پہ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت ہی سنجیدہ اور متنازع قسم کا معاملہ ہے۔ میں یہاں پہ آ جاتا ہوں، اپنے شاعری کے حوالے سے کچھ باتیں کہیں۔ شاعری غضب کی ہے، بہت عمدہ شاعری ہے اور غضب کی نظمیں ہیں ان کی، راہی صاحب کی، اور کچھ ایسی ہیں جو بنتہا مقبول بھی ہوئیں۔ مطلب دونوں چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے کہ اچھی شاعری اور ساتھ میں مقبول بھی ہو جائے وہ شاعری، وہ بھی غضب کی ہے۔ اور ایک ان کے 2-3 اشعار مجھے ہمیشہ سے یاد رہتے ہیں، جیسے جن سے ہم چھوٹ گئے اب وہ جہاں کیسے ہیں، شاخ گل کیسی ہے، خوشبو کے مکاں کیسے ہیں، اے صبا تو ادھر سے ہی گزرتی ہوگی، اس گلی میں میرے پیروں کے نشاں کیسے ہیں، پتھروں والے وہ انسان وہ بے حس در و بام۔ اب اشارے ہیں اور ہماری طرف بھی ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو علی گڑھ والا بھی کہتے ہیں، پتھروں والے وہ انسان وہ بے حس در و بام، وہ مکیں کیسے ہیں، شیشے کے مکاں کیسے ہیں۔ تو یہاں ان کی جو تکلیف ہے وہ بہت ساری باتیں ہیں شاعری کے ذریعے سے راہی معصوم رضا صاحب کی ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کے تھوڑا ادبی کام پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو اصل کیا ہے کہ ایک آدھا گاؤں کے بارے میں ہی مستقل ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ ان کے کچھ اور ناولز کے نام یاد دلائیے۔ ٹوپی شکلا، علی گڑھ والے بڑے شوق سے پڑھتے ہیں ٹوپی شکلا، اس کو وہ کے پی سنگھ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی کہانی ہے، بہرحال پتہ نہیں مجھے کس کی کہانی ہے۔ اب آپ ایک الگ سلسلہ چھیڑ رہے ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، مطلب ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اس کا کریکٹر ہے وہ مجھ سے ملتا جلتا، میں کوئی متنازع بات نہیں کہہ رہا ہوں، تو وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں اردو میں کوئی ایک چیز ایک تو ہوتی نہیں ہے، ایک لفظ کے بھی 500 مطلب ہوتے ہیں، تو جب اردو والا لکھ رہا ہے تو اگر ایک کریکٹر بھی ہوگا تو اس میں وہ 500 کریکٹرز ملا دیے ہوں گے۔ تو وہ ہے ہمت جون پوری ہے، اور زیادہ تر ناولس ان کے ایسے ہیں کہ جس میں انہوں نے، ہم نے جو گناہ کیا تھا تو انہوں نے ہمیں نام لے کے گالیاں دی ہیں، اور آپ ہمارا ظرف دیکھیے کہ ہم نے وہ ساری گالیاں پڑھنے کے باوجود ہم ان چیزوں کو شائع کر رہے ہیں، اسی احترام کے ساتھ شائع کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی سی بات ہے۔ خیر بہرحال تو بہت سارے ان کے جو ناولس ہیں جن کا کچھ ہم نے یہاں پہ ذکر بھی کیا، لیکن بات یہ ہے کہ جو فلموں کے حوالے سے ایک بڑی تعداد میں ہندوستان میں سمجھتا ہوں، پاکستان میں بھی، دنیا بھر میں لوگ ان کو جانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں خاص طور پر مہابھارت کے حوالے سے۔ آپ نے شاید راہی معصوم رضا صاحب کا کبھی انٹرویو کیا تھا، اور کچھ تفصیلات آپ کے پاس ہیں اس حوالے سے، کہ کچھ بتا سکتے ہیں کہ جیسے یہ مہابھارت کا سلسلہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں تقریباً 1988 میں دوردرشن پر یہ ہر سنڈے کو اتوار کے روز یہ پروگرام آتا تھا،
اور مطلب یہ سمجھیے کہ سڑکیں جہاں جام ہوتا تھا وہ عام طور پہ خاموش و سنسان نظر آتی تھیں. ایک بڑی تعداد میں لوگ وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے. مقبولیت بے انتہا تھی مہابھارت کے اپنے وقت میں. اور غالباً یہ تھا کہ شاید 40-50 ایپیسوڈ کا ایگریمنٹ ہوا تھا جو دوردرشن کے ساتھ میں. لیکن یہ کہ مقبولیت کو دیکھتے ہوئے وہ پھر ایپیسوڈز آگے وہ راہی نے اس کو بڑھا دیا. بڑھتے اس میں بس یہ ایک دلچسپ قصہ ہے کہ جب وہ دوردرشن ہمارے یہاں نیا آ رہا ہے اور نئے مارکیٹنگ کی طرف اس کو گل صاحب لے کے جا رہے ہیں، جو اس زمانے ایس ایس گل جو اس زمانے میں آئی این بی کے سیکریٹری ہوتے تھے. سیکریٹری تھے اور بعد میں وہ پرسار بھارتی کے سی ای او بھی ہوئے ہیں 96 کے آس پاس. تو وہ خود ہی ایک دفعہ بمبئی گئے تھے. انہوں نے لوگوں کو انوائٹ کیا تھا، فلم والوں کو، کہ آپ اس کے چھوٹے، اس کے لیے چونکہ اس کو چھوٹے اسکرین کو تو برا سمجھا جاتا تھا، تو لیکن ظاہر ہے کہ وہ آفر اتنی اچھی تھی پیسوں کی کہ اس کے لیے لوگ تیار ہو گئے. تو جب یہ انہوں نے مہابھارت کا پرپوزل رکھا تو بس اس میں ایک ہی بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اچھا آپ آ کے ایک پریزنٹیشن ہمیں دے دیجیے. تو جب بی آر چوپڑا کو پریزنٹیشن دینا تھا، چونکہ اصل تو ڈائریکٹر ہی بتاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ راہی صاحب آپ بھی چلیے. تو راہی صاحب وہاں گئے، وہ پورا ان کا بورڈ بیٹھا ہوا ہے پریزنٹیشن لینے کے لیے. تو انہوں نے کہا ہاں صاحب بتائیے کہ کیا مہابھارت کا آپ کا آئیڈیا کیا ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہیں تو راہی نے کہا کہ صاحب اگر اجازت ہو تو میں نے کہا ہاں بتائیے. تو وہ جو اس کا مہابھارت کا پہلا ڈائیلاگ ہے، میں سمے ہوں، تو انہوں نے وہ پڑھ کے کہا کہ صاحب یہ سمے کی کہانی ہوگی اور سمے کہانی سنانا ہوگا. تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، اب کچھ نہیں، اب آپ لوگ چائے پئیں اور یہ آپ کا سیریل منظور ہو گیا. یہ کہانی مجھے جب میں اختر الایمان کے اوپر ڈاکومنٹری بنا رہا تھا تو خود بی آر چوپڑا صاحب نے یہ کہانی مجھے بتائی تھی. تو اس میں کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے. نہیں تو بہت ہی اتھارٹیٹیو سورس سے یہ خبر آ رہی ہے. لیکن ساتھ میں آپ اپنے ایک مضمون میں اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ یہ سیریل کئی زبانوں میں نشر ہوا اور اس کی بہت زیادہ مقبولیت جو مسلم ممالک سمجھے جاتے ہیں، جہاں مسلم اکثریت، وہاں بہت زیادہ تھی. جی وہ بھی تھی. اور اس میں یہ تھا کہ جو دوردرشن کا شروع کا وہ تھا، کچھ پیٹرن تھا، تو اس میں یہ تھا کہ جو لوگ سستے سیریل بنا لیتے تھے وہ تو بہت فائدے میں رہتے تھے، جو دوردرشن سے پیسہ ملتا تھا. لیکن بی آر چوپڑا تو ویژنری تھے، تو انہیں اندازہ ہو کہ یہ ان کا سیریل کہاں تک جائے گا. تو انہوں نے جتنے پیسے انہوں نے دوردرشن سے ملے تھے اس سے بہت زیادہ پیسے انہوں نے اس سیریل پہ لگا دیے تھے. دوردرشن سے انہیں بہت کم پیسے ملے، اور اس کے بعد جو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ پیسے انہیں ملے وہ ایران سے ملے، اس کے بعد عرب ممالک سے ملے، پھر اس کے بعد انگلش میں بی بی سی آپ کا اس کو الگ سے بنانا چاہتا تھا، انہوں نے اس کا ٹرانسلیشن بھی کرایا تھا، لیکن وہ شاید لمبا پروجیکٹ تھا، راہی کا انتقال ہو گیا ہے، تو پھر انہوں نے اسی کو ڈب کر کے دکھایا. تو وہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں دکھایا گیا ہے، اور اس سے بی آر فلمز نے جتنا پیسہ کمایا اتنا شاید کسی اور ایک پروڈکٹ سے نہیں کمایا ہے. بہت غضب کی کامیابی کی بات ہے. اور جب وہ یہ مہابھارت لکھ رہے تھے اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں تقریباً 1970 کے عشرے سے ہی انہوں نے فلموں میں مکالمے لکھنے شروع کر دیے تھے، اسکرین پلے لکھے، اور سمجھا جاتا ہے تقریباً 100 سے زیادہ فلموں میں انہوں نے اسکرین پلیز لکھے ہیں، ڈائلاگس لکھے ہیں. اور جو فلمیں بار بار میرے سامنے نام آتے ہیں، میں تلسی تیرے آنگن کی، ملی نام کی فلم، قرض نام کی فلم، اس کے جو ڈائلاگس ہیں، اور لمبی فہرست ہے بھائی. اگر ایک بار دیکھیں گے آپ انٹرنیٹ پہ جا کے تو پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہے انسان. اتنی ساری فلمیں اور اس کے مکالمے لکھنا. اور پاپولر اسپیس میں، جس کو کہتے ہیں پاپولر اسپیس میں، جب راہی معصوم رضا جیسا، اب یہاں پہ میرا آبزرویشن آتا ہے کیونکہ میڈیا میں اتنا وقت میں نے گزارا ہے، تو راہی معصوم رضا جو زبان کا جانکار ہے، ہندی کا، اردو کا، سنسکرت کا، فارسی کا، عربی کا، تو وہ جب ڈائلاگ لکھتا ہے تو سوچئے وہ جو جملے، جو سمواد ہیں، جو ڈائلاگس ہیں، مکالمے ہیں، وہ کس قدر نپے تلے ہیں اور زبان کے اعتبار سے کتنے درست ہوتے ہیں. تو اس زمانے کی فلمیں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت تعریف کرتے ہیں کہ بڑے اچھے ڈائلاگ ہوتے تھے. اور آج جو لکھنے والے ہیں ایک بڑی تعداد میں ہم اور آپ واقف ہیں ان سے بھی، کہ نہیں لکھ پا رہے، زبان ان کو آتی نہیں ہے. تو یہ جو کنٹریبیوشن ہے ان کا فلموں کے حوالے سے اور ادب کے حوالے سے اور شاعری کے حوالے سے، میں یہ کہتا ہوں کہ
اردو ادب میں ہم ان کو، اب ہم ہندی کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ کس مقام پہ لا کے رکھتے ہیں ان کو؟ نہیں، جو ان کا کنٹریبیوشن ہے اس کا مطلب کوئی مقابلہ نہیں ہے. اگر اس کے آس پاس کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف اختر الایمان سے ہو سکتا ہے. لیکن اختر الایمان کی فلمیں کم ہیں اور کوئی مہابھارت جیسا سیریل بھی ان کے پاس نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اختر الایمان بڑے شاعر ہیں اور انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ انہیں شاعری کو زیادہ وقت دینا ہے اور پیسے کمانے کے لیے فلموں میں لکھنا ہے. تو انہوں نے بہت اچھی فلمیں لکھی. راہی نے تقریباً 101 فلمیں لکھی ہیں اور آلاپ میں انہوں نے گانے بھی لکھے ہیں. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ فلم نکاح بنا رہے تھے بی آر چوپڑا، تو اس میں وہ مشیر تھے اور مشیر ان کو اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ پہلے اس فلم کا نام طلاق 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 تھا. تو بعد میں کسی نے کہا کہ اس سے بہت ہنگامہ ہوگا. پھر جب انہوں نے اسکرپٹ دیکھا اور وہ سمجھے کہ اس میں بہت ساری متنازع چیزیں ہیں تو کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے مسلم سینٹیمنٹ ہرٹس ہوں، تو انہوں نے راہی کو اس میں مشیر رکھا تھا. تو اس میں اگر کوئی اچھا میسج جاتا ہے 3 طلاقوں کے خلاف اور جو مسلم معاشرے کی وہ چیزیں ہیں، تو بہرحال اس کا کریڈٹ بھی راہی کو جاتا ہے، جس کے بارے میں ہم میں سے کم لوگ واقف ہیں. بہت دلچسپ بات بتائیے آپ نے، میرا اس طرف دھیان نہیں گیا تھا. میں بات یہاں ان تقریبات کی جن کا سلسلہ آپ کے ہاں شروع ہوا ہے، 7 سالہ تقریبات، ان کی پیدائش باقاعدگی سے آپ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور لوگ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ایک چیز میں نے آبزرو کی کہ جہاں اردو والے جن کو کہتے ہیں نا، جس کو اچانک وہ جو شاعر کی بھی نظم جو غالب کا خیال آیا، اچانک اردو والوں کو راہی کا خیال آیا کہ بھائی یہ بھی اپنا آدمی تھا، اردو میں لکھا تھا، اس کو اب آپ بھی اون کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، میں تعریف کر رہا ہوں آپ کی. اور اردو والے بھی بڑھ چڑھ کے آگے آ رہے ہیں کہ وہاں صاحب راہی منصور رضا اردو کے ہیں. دوسری طرف ایک سب سے خوبصورت دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندی والے ان کو ہمیشہ سے اپنا مانتے تھے اور آج بھی مانتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جس کو میں رائٹ ونگ کہتا ہوں، جو ہندی کا رائٹ ونگ ہے اور جو کلچرل اسٹیبلشمنٹ ہے انڈیا کا، اس سب کو ہم نظر سے پہچانتے ہیں رائٹ ونگ ہے، تھوڑا سا ہندوتو والا ہے. انہوں نے راہی کو باقاعدگی سے کھلی باہوں کے ساتھ اپنایا ہے. گزشتہ 1 ماہ میں ہم نے دیکھا کہ زبردست پروگرام ہوئے ہیں جس کو حکومت ہند کی حمایت حاصل ہے. کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے راہی کے نام پر اور اس کا استقبال کیا جانا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. اور دوسری طرف آپ ہیں، یعنی اردو والے ہیں، وہ بھی اس کو اپنا رہے ہیں. تو مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ راہی نے اردو کو، ہندی کے جو رائٹ ونگ تھا، جو اردو کا جو رائٹ ونگ تھا یا لیفٹ ونگ تھا، ان کو ایک ساتھ ایک منچ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں اور مجھے یہ بہت خوشی ہے کہ ایک اردو کا آدمی اور ایک ہندوستانی تہذیب کا آدمی جو اپنے آپ کو گنگا پتر کہتا ہے، جو اپنی 3 مائیں کہتا ہے، ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، نفیسہ بیگم اور گنگا، اس نے مہابھارت لکھی. تو میں تو اس کو ہندو مسلمان والے اس میں نہیں دیکھتا ہوں. لیکن یہ بہرحال میں اردو کلچر سے آیا ہوں تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں وہ جو بہت ضروری ہے کہ ہمارا راہی صدی تقریبات منانے کا نہ کوئی ارادہ تھا، نہ ہمیں یہ پتا تھا کہ ان کی تقریبات کا یہ کوئی زمانہ ہے. وی این رائے صاحب ہمارے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ آدھا گاؤں کیوں نہیں چھاپتے ہیں اردو میں، وہ تو اردو کا ناول ہے. اب ادارے میں بیٹھ کے یہ مطلب اتنی ریسرچ نہیں ہو پاتی ہے. ہر سال ہم 50 کتابیں چھاپتے ہیں، 500 طرح کی چیزیں ہیں، ادارے کی اپنی بھی انظامی چیزیں ہیں. تو میں نے کہا کیا اردو میں نہیں چھپا ہے؟ ارے کہنے لگے بھئی کہاں چھپا ہے، میں 20 سال سے کوشش کر رہا ہوں. اب یہ تھوڑا سا چونکانے والی بات تھی. تو میں نے کہا تو کیوں نہیں چھپا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک دفعہ میں نے ایک اردو کا مینوسکرپٹ کے پی سنگھ صاحب سے منگا کے ایک صاحب کو دے دیا تھا. میں نے انہیں اپنی جیب خاص سے پیسے بھی دیے کہ وہ اس کو چھاپ دیں، اور اس میں ہماری لائبریری اس کی ناشر تھی جو میں اپنے پیسے سے اعظم گڑھ میں چلاتا ہوں. ان صاحب نے، جن کا نام اسلم جمشید پوری ہے، ستم یہ کیا کہ اس ناول کو اردو میں چھاپا اس مسودے کی بنیاد پہ جو اب ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے اوپر لکھ دیا کہ ہندی سے ترجمہ اسلم جمشید پوری.
اور بیچ میں سے جتنی گالیاں وغیرہ تھیں وہ سب نکال دیں. تو جب ہم نے اس کا موازنہ کرنے ہم بیٹھے تب پھر یہ کہ ہم بھی گناہ گار ہیں تو یہ سب آیا. اور یہ میری بدقسمتی ہے کہ یہ میر کی کنٹروورسی بھی میرے زمانے میں آئی ہے اور راہی کی بھی میرے زمانے میں آئی ہے. میرا کسی کنٹروورسی کو کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن اب میں یہاں ہوں تو آ گئی تو اب میں اس سے نہ بچ سکتا تھا. تو پھر ہم نے کہا آپ کر رہے ہیں تو پھر آدھا گاؤں ہی کیوں چھاپیں. پھر یہ ان کی سینٹینری آ گئی تو پھر ہم نے کہا اس کو پھر بہت سلیقے سے تو پھر ہم نے ان کی بیٹی سے اور ان کے دوسرے جو اعزہ ہیں ان سے رابطہ کیا اور ہم بہت سلیقے سے اس کو کر رہے ہیں. عطا فاروقی صاحب، آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کنٹروورسی کا، کسی بھی طرح کا تنازع وغیرہ جو بھی ہے وہ ہوتا ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں آپ سے پرانا ایک سلسلہ بھی ہے، آپ گھبراتے بھی نہیں ہیں کسی تنازع سے، متنازع معاملات سے. اگر جب بات کرنے کی آتی ہو، کہنے کی آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد میں جو ناظرین ہیں ان کو اندازہ ہو گیا کہ عطا فاروقی جو بھی بات کہتے ہیں وہ کھل کے کہتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کے تنازع سے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جو تفصیلات آپ نے فراہم کی ہیں راہی معصوم رضا صاحب کی کتابوں کے حوالے سے، اور خاص طور پر کس طرح سے ان کے مینوسکرپٹس ہیں، مخطوطے ہیں، وہ آپ کے پاس ہیں آپ اس وقت، اور آپ ایک ایک کر کے ان کو شائع کرنے والے ہیں انجمن کی جانب سے، تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ہر جو اردو پڑھنے والا شخص ہے وہ بے انتہا استقبال کرے گا. اور خاص طور پر میری دلچسپی بہت زیادہ اس لیے ہوگی کہ اب میں ایک بار پھر وہ آدھا گاؤں پڑھنا چاہوں گا، خاص طور پر اس لیے کہ میں نے پہلی بار ہندی میں پڑھا تھا، اور میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ اس کس قسم کی تبدیلیاں ہندی میں ہوئیں اور کس طرح سے آپ نے ان کو ریسٹور کیا. عطا فاروقی صاحب بہت بہت شکریہ، اور بہت زیادہ آپ کو مبارکباد کہ آپ اتنا اچھا کام کرنے والے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی اس سلسلے میں ہم ایک بار پھر بات کریں گے جب کچھ تقریبات اور ہو جائیں گی. جی بہت اچھا. بس میں آخر میں چلتے وقت آپ سے یہ کہوں کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ہر مہینے کے آخری اتوار کو راہی معصوم رضا لیکچر شروع کریں گے جو پورے 1 سال تک ہوگا، جس میں ہم ان کے جو مختلف مترجمین ہیں ان کو بلائیں گے کہ جب آپ نے ترجمہ کیا تو کیا مسائل آپ کے سامنے تھے، اور اس کے بعد جو بعد میں چیزیں آپ کے سامنے آئیں، آج اگر آپ ترجمہ کریں تو اس میں کیا چیزیں آپ بدلنا چاہیں گے. ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، جیسا آپ کو معلوم ہے سرکار سے ہمیں 1 پیسے کی بھی گرانٹ نہیں ملتی ہے، تو ہم اپنے شریفانہ طریقے سے جو کر سکتے ہیں تو 1 سال تک ہم یہ لیکچر سیریز کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. بڑی نوازش.